دفعہ ہم گشت کر رہے تھے وہاں ڈیوزبری میں، تو وہاں پر ایک ساتھی نے کہا یار یہاں پر ایک نیو مسلم ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا نام ابراہیم نیا جو نام تھا اس کا ابراہیم تھا، تو اس کے پاس ہم گئے تو اتنا خوش ہوا، اور پھر اس نے ایک پاکستانی لڑکی سے شادی بھی کی ماشاءاللہ، چونکہ وہ پہلی بیوی تو چھوڑ کے چلی گئی، تو جب ہم اس کے گھر میں گئے تو وہ بہت خوش ہوا اور ہمیں بلایا اور چائے پیش کی، اور ہر 2 منٹ کے بعد اٹھ کر ایسے تھینکس گاڈ یو گائیڈڈ می، کہ اللہ یا اللہ بہت آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے ہدایت دی، یعنی ابھی باتیں کر رہے اور یہ اٹھ جاتا تھا درمیان میں اور یہ کہتا تھا، کہتے میں کیسی غفلت میں تھا، کیسی زندگی تھی میری، اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ رحم ہے، لوگوں پر ترس کھانا، رحم کھانا، یہ ہے۔ آج دیکھیں کتنے ہم اپنی مثال ہمارے معاشرے میں دیکھیں، دیکھو نماز جو ہے نا یہ پہلا حکم ہے اللہ کا، سب سے اہم حکم ہے، اور وہ دیکھیں اس میں کتنی کمی بیشی ہے، ہماری مسجدوں کا حال دیکھیں، یہ برائی عرض نہیں کر رہا لیکن یہ تاکہ ہمارے فکر آ جائے، مسجدیں ہماری جمعے کو آباد رہتی ہیں، جگہ بھی نہیں ہوتی بعض مسجدوں میں ایسے آباد، لیکن جو ہے ظہر میں پھر دوسری نمازوں میں فجر میں جو ہے ایک صف مشکل سے، تو کیا یہ نماز جو ہے صرف جمعے کی فرض ہے، باقی نمازیں فرض نہیں ہے نا؟ ایسا ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں میں ایسا آنا ہے جیسے جمعے کے دن آتے ہیں، یعنی یہ چھٹی نہیں ہے ہماری نماز سے۔ اب ہم خود سوچیں 90% مسلمان جو ہے نماز نہیں پڑھ رہے، تو باقی احکامات کا کیا حال ہوگا؟ حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے کیا پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں، اور جس کی نماز پوری نکلی اس کے باقی اعمال پورے، اور جس کی نماز میں گڑبڑ اس کی باقی اعمال میں بھی گڑبڑ۔ اب خود سوچیں 90% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، پاکستان کا حالات ہے یہ، اور وجہ کیا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں، ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس طرح گشتیں نہیں کر رہے ہیں، اس طرح فکر نہیں ہو رہی ہماری، بس رواج ہی ایک۔ حالانکہ دیکھو دنیا کے کاموں کو ہم نے منایا ہے تو بیوی کے دل میں بھی ہے کہ عظمت ہے کہ ہاں میں اپنے خاوند کو جاب سے نہیں روک سکتی۔ ہمارے ایک امیر صاحب فرما رہے تھے، دیکھو یہ بزنس ہے ہمارا، تجارت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تجارت فرمائی، یہ کام جو ہے نا تجارت ہے، ہمارے بزنس ہے، آخرت کی تجارت ہے یہ۔ تو کہتے ہیں دنیا میں کے کاموں کو ہم نے منایا ہے تو بیوی کو بھی معلوم ہے، بچوں کو بھی معلوم ہے، تو وہ جاب کے وقت اور ہمارے تجارت کے وقت ہم سے تقاضا نہیں کرتی کہ مجھے شاپنگ کے لیے لے جاؤ، بچے کہتے ہیں ہمیں شاپنگ کے لیے لے جاؤ، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ نہیں یہ ضروری کام ہے، لیکن جب گشت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں شاپنگ کے لیے چلیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے گشت پھر کر لیں گے۔ تو کیا اہمیت کی بات ہے میرے بھائیوں، تو یہ اہمیت ہمارے دلوں میں آ جائے، فکر آ جائے کہ یار نہیں یہ دیکھو یہ ہمارے گشت کا کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں نا کہ باہر ملکوں میں ویڈنسڈے کے دن جو ہے نا یہ لوگ بڑے مسلمان ہوتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ تو جب بزرگوں نے فکر کی کہ ہاں پاکستان میں بدھ کے دن گشت اکثر ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دیکھو اس گشت کے اثرات کہاں کہاں اللہ تعالیٰ دکھا رہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، کیسے یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں جانے والے بن جائے؟ اور دیکھو ہمارے تھوڑی سی محنت سے، ہماری تھوڑی سی قربانی سے دیکھو کیسی مطلب انقلاب آ سکتا ہے، لیکن ہم کرنے والے تو بن جائے، فکر کریں، تقاضے ہیں، مرکز سے تقاضے آتے ہیں، لیکن تقاضے جو ہے نا ہمارے بزرگ فرما رہے تھے، عدالت خان صاحب بریڈ فورڈ میں ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں دیکھو تقاضے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اس کو چلایا جائے، جب ہم تقاضے کو نہیں چلائیں گے تو پھر کام کیسے بڑھے گا آگے؟ تو تقاضوں کو چلانا چاہیے، یار تقاضا آیا ہے 4 مہینے کا، 7 مہینے کی بیرون کی جماعت بھیجنی ہے، یا یہ ہے، یہ تقاضا ہے، سوچنا، فکر، دیکھو ذہن پر بوجھ ڈالنا، دل میں اس کو غم کرنا کہ یار یہ دیکھو یہ تقاضا ہے، یہ کام ہے، جب انسان کام کرے پھر اللہ